بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں کرنا چاہتا ہو جو میری موجودگی میں نہ کر سکے، لیزی نے کہا۔ اس کی مصلحت پسندی نے مجھے تنہا ہی گریگری کے پاس جانے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ میں نے تو اس سے بس یوں ہی رسمن پوچھ لیا تھا، مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو جائے۔ وہ بڑی موقع شناس تھی، خاصی فراست رکھتی تھی۔ وہ اس نے جان لیا تھا کہ گریگری مجھے یوں ہی اپنے پاس آنے کو نہیں کہہ رہا ہوگا، کوئی اہم بات ہی ہوگی جو اس کی موجودگی میں نہیں ہو سکے گی۔ اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ میں پوری طرح اس کا زلف گرا گیر کا اسیر ہو چکا ہوں، اس پر اس درجہ فریفتہ ہوں کہ کوئی بات اس سے چھپا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ میری واپسی پر وہ مجھ سے سب کچھ اگلوا لے گی۔ میں نے اس سے کہا، ہاں یہ تم نے ٹھیک ہی کہا ہے، جانا تو مجھے اکیلے ہی چاہیے وہاں۔ وہ بولی، آپ جب تک وہاں ہو کر آئیں جناب علی، میں ذرا مارکیٹ تک ہو آؤں گی، ضرورت کی کچھ چیزیں لاؤں گی۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ آپ 2-1 روز میں پاکستان روانہ ہو جائیں گے اور مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جناب علی، بہت حیران ہو رہی ہوں۔ کون سی بات لیزی بیگم؟ کسی وجہ سے حیران ہو رہی ہو تم؟ میں نے معلوم کیا۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے جناب علی، وہ پاپا تو بڑے ہی سخت گیر آدمی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ کے سامنے ان کی ساری سختی ہوا ہو گئی ہے، آپ کی ہر بات بلا چون چرا مان لیتے ہیں وہ۔ میں نے کہا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے لیزی بیگم؟ میں ان سے کوئی ایسی بات ہی نہیں کہتا جو ماننے والی نہ ہو۔ واہ جناب علی، کیا خوب ہیں آپ بھی، آپ نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو کہا، یہ بات ان کے لیے ماننے والی تھی کیا؟ کیا برائی تھی اس میں؟ میں نے پوچھا، کیوں ماننے والی نہیں تھی، ذرا بتانا تو۔ دیکھیں نا ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے، اتنی جلدی وہ آپ پر اتنا اعتماد کرنے لگے ہیں، ایسا پہلے تو انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ مجھے تو آپ کوئی ساحر لگتے ہیں، پہلی ہی ملاقات میں آپ نے مجھے اسیر کر لیا ہے اپنا، اور اب پاپا بھی دم بھرنے لگے ہیں آپ کا، بڑی تعریفیں کرتے ہیں وہ آپ کی۔ اچھا، اور ان کی تعریفیں سن کر تم نے مجھے جادوگر سمجھ لیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور کیا سمجھوں میں آپ کو جناب علی، آپ نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ میں نے پاپا کو اتنا مہربان کبھی نہیں پایا جتنے وہ آج کل ہو رہے ہیں مجھ پر۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر کسی کار کا ہارن بج اٹھا۔ لیزی نے مسکرا کر کہا، لیں جناب علی، وہ آ گئے آپ کو لینے کے لیے۔ اب آپ جائیں، لیکن ذرا جلدی واپس آنے کی کوشش کریں، اور ہاں یہ ضرور پوچھ لیں آپ اس گریگری سے کہ اب تو آپ کے کہیں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے کیا؟ ہم آج شام کو کہیں تفریح وغیرہ کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں معلوم کر لوں گا، میں نے کہا، اور اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ بیرونی دروازے پر پولیس موجود تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر ہمفرے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ والی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے ادھر کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کار ریورس کر کے پیچھے لے آیا اور اسے سڑک پر دوڑاتے ہوئے بولا، کیا وہ آفت کی پڑیا اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہی تھی؟ ہاں، وہ لوگ کم ہی مجھے اکیلا چھوڑتے ہیں، آرتھر یا لیزی میں سے کوئی ایک کسی نہ کسی بہانے میرے پاس موجود رہتا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ کہکہا لگا کر بولا، لیزی کو اب کسی بہانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اب ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی لگی رہے گی۔ ویسے یار تم ہو آدمی کمال کے، ایک ہی دن میں اسے شیشے میں اتار لیا۔ میں نے بھی ہنس کر کہا، میں نے تو شیشے میں ہی اتارا تھا، وہ تو مجھے بوتل میں اتار کر بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہی تو کر رہی ہے وہ، تمہیں تو بوتل میں ہی بند کیا جا سکتا ہے، کسی جن سے کم نہیں ہو تم بھی۔ اس ہاتھی جیسے سانڈ کو تم نے جس طرح ناک آؤٹ کیا ہے وہ کوئی جن ہی کر سکتا تھا۔ وہ بولا، اوئے کس کا ذکر خیر شروع کر دیا یار تو نے؟ آدمی کا بچہ وہ لگتا ہی نہیں ہے، کہیں سے کیسے اٹھا کے لے گئے تھے تم لوگ اسے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس لے ہی گئے تھے،
کسی نہ کسی طرح، اس نے کہا اور گاڑی ایک عمارت کے گیٹ میں داخل کر دی۔ میں نے پوچھا یہ کہاں لے آئے ہو تم مجھے؟ یہ تو کسی کی رہائش گاہ معلوم ہوتی ہے، حالانکہ گریگری نے مجھے پولیس اسٹیشن آنے کو کہا تھا۔ گھبراؤ مت، یہ گریگری ہی کی رہائش گاہ ہے، وہ تم سے یہی ملنا چاہتا ہے، ہمفرے نے کہا۔ میں نے حیرت سے اس عالی شان عمارت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہوئے کہا کمال ہے یار، وہ اتنا بڑا آفیسر تو معلوم نہیں ہوتا مجھے جس کے لیے اتنی عظیم و شان رہائش گاہ فراہم کی جائے۔ یہ عمارت سرکاری نہیں، اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ ہمفرے نے پورچ میں کھڑی ہوئی ایک لمبی سی جہازی سائز کی کار کے پیچھے اپنی کار روکتے ہوئے کہا گریگری ایک دولت مند خاندان کا فرد ہے، پھر بھی پولیس کی نوکری کرتا ہے۔ میں نے پوچھا ہاں یہ اس کا ذاتی شوق ہے ورنہ نوکری کی اسے ضرورت نہیں ہے، ہمفرے نے بتایا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک سجے سجائے نہایت خوبصورت ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو گریگری نے بڑے اتفاق سے میرا استقبال کیا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا آئیں مسٹر جیلانی، اس لیے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے کہ یہاں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں ہو سکیں گی۔ اس نے مجھے ساتھ لے جا کر ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے بولا ہاں اب بتاؤ وہ کیا اہم بات تھی جس کے لیے تم نے مجھے فون کیا تھا؟ میں نے کہا تمہارے آنے کے بعد میں آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ ابتدا میں تم سے میں نے ایک جھوٹ بولا تھا، اگر اب میں نے اس کی توسیع نہیں کی تو ہمارا سارا منصوبہ تلپٹ ہو کر رہ جائے گا، ہم غفلت میں مارے جائیں گے۔ اوہ کون سا جھوٹ بولا تھا تم نے مسٹر جیلانی؟ گریگری نے کہا کس کی بات کر رہے ہو تم؟ میں نے تمہیں ہارٹن کے بارے میں سچی بات نہیں بتائی تھی گریگری، تم نے جب اسے شناخت کے لیے میرے سامنے کیا تھا تو میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہ مسٹر پیٹر ہاک کی قید سے فرار میں مدد دینے والا وہ ہارٹن نہیں تھا، میں نے اسے بتایا۔ گریگری اور ہمفرے دونوں حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہمفرے بولا پھر اب تمہیں یہ خیال کیوں آیا کہ تم ہمیں اس کے بارے میں صحیح بات بتا دو؟ میں نے گریگری سے مخاطب ہو کر کہا اس وقت میرے جھوٹ بولنے کی وجہ یہ تھی گریگری کہ مجھے تم سے کسی بلائی کی امید بالکل نہیں تھی، مجھے یقین تھا تم مجھے کسی چکر میں پھانس کر سزا دلوائے بغیر نہیں رہو گے، لہذا میں ہارٹن کو بچانا چاہتا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی مدد حاصل کر سکوں۔ اوہ جیلانی یہ بہت برا کیا تم نے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گریگری لمبی سانس لے کر بولا میں مجبور تھا دوست، مجھے اس کے سوا کچھ سجائی نہیں دیا تھا۔ اس وقت یقین کرو اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ میری مدد کر کے دراصل یہودیوں کے عزائم کی تکمیل میں ان کی مدد کر رہا ہے تو میں بجلی کی کرسی پر بیٹھ کر جان دے دینا پسند کر لیتا، مگر اسے بچانے کی کوشش نہ کرتا۔ اب ان کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد تمہیں اس کی اصلیت سے بے خبر رکھنا میرے لیے خودکشی کرنے کے مترادف تھا۔ تمہارے آنے کے بعد الزبتھ اور آرتھر نے مجھے کچھ سوچنے کی مہلت نہیں دی، ورنہ شاید میں بہت پہلے تمہیں اس کی اطلاع دے دیتا۔ میں نے اسے بتایا۔ گریگری بولا تم نے یہ بہت اچھا کیا جیلانی، مجھے اس سے آگاہ کر دیا، ورنہ میں اس سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرتا، اسے بتا دیتا کہ ہم نے تمہیں کس لیے اپنے وطن جانے کی اجازت دی ہے۔ اف میرے خدا، اگر اسے ہمارے عزائم کا علم ہو جاتا تو تمہارا کیا حشر ہوتا جیلانی؟ میرے یہاں سے جانے کے بعد اگر اسے علم ہو بھی جاتا تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اپنے وطن میں ان سے اچھی طرح نمٹ لیتا، ایسی چترول کرتا میں ان کی کہ پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ وہ البتہ ہم اپنے پروگرام کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے تھے، وہ ہوشیار ہو کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ میں نے کہا میں نے آرتھر فینلی اور لیزی کا جو اعتماد حاصل کیا ہے وہ میرے بہت کام آئے گا، وہاں میں ایک ایک کو چن چن کے ٹھکانے لگا دوں گا، ایک کو دوسرے کی خبر تک نہیں ہونے دوں گا۔ کیا آرتھر نے پاکستان میں اپنے کچھ ایجنٹوں کی نشاندہی کی ہے؟ گریگری نے پوچھا۔ نہیں، نشاندہی تو اس نے ابھی تک کسی کی نہیں کی ہے، مگر وہ میرے ہمراہ الزبتھ کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ الزبتھ پاکستان پہنچ کر مجھے ان تمام لوگوں سے ملا دے گی جو وہاں ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے اسے جواب
جواب دیا، یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے جیلانی یار، تم نے تو کمال ہی کر دیا، میری توقع سے زیادہ تیز جا رہے ہو تم۔ اوہ نہیں یار، اب ایسی بات نہیں ہے، بس کچھ خدا کو ہی شاید میرے ہاتھوں ان کی بربادی منظور ہے، ورنہ تو بڑے کیکر ہیں وہ لوگ، کسی کو ذرا ہاتھ نہیں رکھنے دیتے اپنے اوپر۔ ہاں یہ تو ہے، تمہیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان سے اگر انہیں شبہ بھی ہو گیا کہ تم ہم سے ملے ہوئے ہو تو یہ تمہاری بنیادیں تک کھود کے پھینک دیں گے، نسلیں تک مٹا ڈالیں گے یہ تمہاری۔ اوئے اس کی فکر ہی نہ کرو، بس ایک بار وطن واپس پہنچ جاؤں پھر دیکھنا تم تماشا، بنیادیں کس کی کھودی جاتی ہیں اور نسل کشی کس کی ہوتی ہے۔ میں بولا۔ گریگری مسکرا کر بولا، دیکھو دوست، وطن جا کر بدل نہ جانا، اگر کبھی یہ خیال آئے بھی تمہارے دل میں تو یہ سوچ لیا کرنا کہ ہاتھ ہمارے بھی کچھ کم لمبے نہیں ہیں، پتال میں سے بھی نکال لاتے ہیں آدمی کو ہم۔ ہاں کچھ ایسا ہی بندوبست کر رکھا ہے ہم نے دنیا بھر میں۔ تو کیسی باتیں کرتا ہے یار گریگری، میں نے کوئی خرید و فروخت تو نہیں کی ہے، تیرے ساتھ کوئی سوداگری تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ضمیر، اپنے ایمان اور اپنی حب الوطنی کا مول تو نہیں چکایا ہے میں تو اپنے وطن کے دشمنوں کی قبروں کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا غصہ مت دکھاؤ، برا مت مانو دوست، ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس میں شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہی ہیں، بڑا نازک معاملہ ہے یہ جیلانی، جدھر سے مطمئن ہو کر بیٹھو گے وہیں سے مار کھا جاؤ گے، مطمئن ہونا ہی نہیں چاہیے اس معاملے میں۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہی ہے، مگر یوں برملا کسی کی نیت پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے، آدمی بد دل ہو کر بے معنی پر اتر سکتا ہے۔ ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا۔ ہمفرے جو اب تک خاموش بیٹھا تھا وہ بول پڑا۔ میں نے کہا تو اس ہارڈن کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ اس مارے آستین کا کوئی بندوبست ضرور کرنا، اس کی طرف سے ہر دم خطرہ ہی رہے گا، نہ جانے کب کوئی بات اس کے کان میں جا پڑے، اس کی تو تم فکر ہی نہ کرو، ہم اس کی کوچیں کاٹ کے ایک طرف ڈال دیں گے اسے، اب وہ تمہاری راہ میں حائل ہونے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ گریگری بولا۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اب مجھے اجازت دو۔ ہاں تم اب جاؤ، تمہارا زیادہ دیر ہمارے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ گریگری بولا، اور تم جب چاہو اپنے وطن واپس جا سکتے ہو، ہماری طرف سے اجازت ہے تمہیں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں بے حد ممنون ہوں تمہارا، کیا آج ہی رات یا کل صبح کسی فلائٹ سے چلا جاؤں؟ میں نے کہا نا، جب چاہو چلے جاؤ۔ وہ میرے ساتھ ہی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، بہت بہت شکریہ دوست، تم نے میری بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ میں نے کہا شکریہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہی تھا، کام بھی تو لے رہے ہیں ہم تم سے۔ وہ بولا، وہ مجھے چھوڑنے کار تک آیا تھا۔ میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، وہ الزبتھ آج شام مجھے کہیں باہر لے جانا چاہتی تھی، کیا خیال ہے چلا جاؤں میں اس کے ساتھ؟ ہاں ہاں ضرور جاؤ، کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم تم سے زیادہ دور نہیں ہوں گے، اس نے کہا۔ میری واپسی بھی ہمفرے کے ساتھ اس کی کار میں ہوئی تھی۔ ہمفرے نے گریگری کے مکان سے نکل کر کار سڑک پر دوڑاتے ہوئے مجھ سے کہا، یار جیلانی، اب تو تم جا ہی رہے ہو اور ہم سے تمہاری دوستی بھی ہو گئی ہے، اب تو مجھے بتا دو تمہارے سامنے ہتھیار کیوں نکارا ہو جاتے ہیں؟ اوے یار کمال آدمی ہو تم، یہ بات بھول نہیں سکتے۔ میں نے کہا، یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے، یہ تو مجھے زندگی بھر بے چین رکھے گی، ایک خلش ہی رہے گی ہمیشہ مجھے۔ وہ بولا، مجھے شرارت سوجی۔ میں نے کہا، یہ ایک خاص قسم کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ؟ وہ بولا، یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ میں ابھی اسے جواب دینے ہی جا رہا تھا کہ اچانک بائیں جانب کی گلی سے نکل کر ایک سیاہ وین ہمفرے کی کار کے سامنے آ گئی۔ ہمفرے بریک لگانے میں ذرا بھی دیر کرتا تو اس کی وین سے بری طرح ٹکرا جاتی، اس کی پوری قوت سے بریک لگانے کے باوجود کار گھسٹتی ہوئی وین کے ساتھ جا لگی تھی۔ ہمفرے نے جھنجھلا کر سر باہر نکالا، وہ وین کے ڈرائیور سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وین کا دروازہ کھلا اور چار تنومند جوان ہاتھوں میں ریوالور لیے کود کر نیچے آ گئے۔ انہوں نے
ہمفرے کی کار کو گھیرنے میں اس قدر عجلت کا مظاہرہ کیا تھا کہ ہم دونوں کو صورتحال سمجھنے کا موقع تک نہیں مل سکا، اور جب صورتحال ہماری سمجھ میں آئی تو بازی ان کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ ان میں سے 2 آدمی کار کے عقبی نشست کے دونوں دروازے کھول کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے عقبی نشست پر قبضہ کرتے ہی میری اور ہمفرے کی گردنوں پر اپنے پستول کی نال رکھ دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے ہماری گردنوں سے پستول لگا کر ہمیں بے بس کر دیا ہے اور اب ہم ان کے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ خیال ایسا غلط بھی نہیں تھا، زندگی کسی عزیز نہیں ہوتی، موت کو ہنسی خوشی گلے لگانے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ اس یقین کے باوجود کہ موت برحق ہے، اس سے کسی کو رستگاری نہیں۔ جو آج زمین کا سینہ رونتا پھر رہا ہے وہ اپنی عیاریوں اور چلاکیوں پر نازاں گردن اکڑائے سینہ تانے پھر رہا ہے، وہ شب و روز دنیا بھر کی آسائشیں اپنے گرد جمع کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے اور اپنے جسم کو آرام پہنچانے کی کوششوں میں اپنی تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں صرف کیے ڈال رہا ہے۔ اسے اس ساری جدوجہد، ساری تگ و دو کے باوجود بالآخر پیوندے زمین ہو جانا ہے۔ سارے عیش و آرام، مال محل اور نام و نمود زمین کے اوپر ہی رہ جائیں گے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے اعمالوں کا حساب ساتھ لے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ اس حقیقت سے کوئی انکاری نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے منصوبوں کی تکمیل تک زندہ رہنا چاہتا ہے، ان منصوبوں کی تکمیل تک جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب بھی موت سر پر کھڑی نظر آتی ہے، کچھ روز اور جینے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے، پستول کی نال گردن پر رکھی ہو تو جینے کی کچھ اور مہلت حاصل کر لینے کی آرزو میں ہر آدمی اس کے اشاروں پر ناچنے کو تیار ہو جاتا ہے جس کی انگلی گردن سے لگے پستول کی لبی پر جمی ہو۔ اب اگر وہ چاروں مسلح افراد ہمیں بے بس اور مجبور سمجھ رہے تھے تو کیا غلط کر رہے تھے؟ وہ انہوں نے یا ان کے سرپرستوں نے ہمیں زیر کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا، اب تک انہوں نے اس کے ہر مرحلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام سے ہمکنار کیا تھا، اس میں کہیں کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی ان سے۔ اب اگر میرے ہاتھ میں کوئی طلسماتی انگوٹھی تھی تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ ان منصوبہ سازوں نے اپنے منصوبے میں اس کا تذکرہ، اپنے منصوبے میں اس کا تو ذکر نہیں کیا ہوگا، وہ بھی اس بات سے بے خبر ہی تھے